السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ سید بیگم عباس شاہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم سر۔ تو بہت شکریہ، آج آپ ہمارے ساتھ شو پر شامل ہو رہے ہیں بیگم عباس صاحب، اور آپ کی جو کافی آپ کے حوالے ہیں آپ کی شخصیت کے، جن میں ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی آپ کافی ایکٹیو رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی پازیٹیو پروڈکٹیو بات آپ لوگوں تک پہنچاتے اور کرتے رہتے ہیں۔ سر میں بے حد مشکور ہوں، اور سر اس میں آپ کا بھی بہت عمل دخل ہے، ڈاکٹر صداقت صاحب کی پرکشش اور جن سے سیکھتے ہیں اس شخصیت کا بھی بہت اثر ہے، اور میں لیکچرز بھی سنتا رہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے، آتا بھی ہوں، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور سر آپ خود جو ہے رول ماڈل ہیں، جس طرح آپ نے اپنی لائف کو گزارا اور گزار رہے ہیں، تو سر یہ میرا خیال ہے ہر ایک کے لیے جو ہے ایک سیکھ کی چیز ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ بیگم عباس صاحب۔ آپ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو آپ حوصلہ ضرور بڑھاتے ہیں۔ زندگی میں کسی کو بھی اگر اچھے الفاظ کے ساتھ تھوڑا موٹیویٹ کیا جائے اور انکریج کیا جائے اس کی اچھی کوششوں پر، تو یہ بھی ایک طرح سے کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے اندر، کیونکہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرنے میں جو لوگ لگے ہوتے ہیں ان کا ساتھ دینا اور ان کو انکریج کرنا، ایون میں نے تو دیکھا ہے کہ بعض اوقات کسی اچھی پوسٹ کا شیئر کر دینا بھی ایک بہت ہی اچھی بنیاد فراہم کرتا ہے آگے بہت سارے لوگوں کی سوچ بدلنے میں۔ جی بے شک سر، ایسا ہی ہے، اور وہ جس نے وہ پوسٹ شیئر کی ہوتی ہے اس کی بھی انکریجمنٹ ہوتی ہے، اور وہ ٹرائی کرتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو اس نے بات کی ہے اس سے بہتر بات کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی کی بھی جو اچھی خوبی ہوتی ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ تو آپ اس وقت کیا خیالات اجاگر کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سامعین اس وقت جو متوجہ ہیں آپ کی بات کی طرف، ان کے لیے؟ سر فرسٹ آف آل تو میں جو ہوں، کیونکہ ولنگ ویز جو ہے اس کا جو ایک سلوگن ہے کہ ولنگ ویز جو لائف چینجنگ ہے میکنگ ادارہ، میریکل۔ میں یہی کہنا چاہوں گا جی ہاں۔ کہ جہاں پہ میریکلز جو ہے ہوتے ہیں، سر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان جب نا امید ہوتا ہے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر آہستہ آہستہ ہو جائے، اور جو اس سے نیچے ہیں ان سے بہتر ہونے کی کوشش کرے، جس طرح ڈاکٹر صداقت صاحب کہتے ہیں یور فرینڈس شوڈ بی بیٹر دین یو۔ اور ایک روایات میں ہے، اسلامک ٹچ بھی اگر تھوڑا سا دوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم سب مسلم ہیں، تو کہ اپنے دوستوں کی ہمیں چناؤ میں جو ہے وہ بے حد محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ دراصل ہم اپنے جنازے کی پہلی صف جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری سر یہی غلطی ہوتی ہے میرے خیال میں کہ ہم خاص طور پہ جو ینگ ہوتے ہیں ٹین میں یا دوسرے، یہ ہم دوستوں کے چناؤ میں جو ہے وہ محتاط نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے غلط روش پہ پڑ جاتے ہیں۔ تو ہماری پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے کہ دوستوں کی سلیکشن میں اچھے ہوں، اور جو ہے فیملی اورینٹڈ ہوں، اور میرا تو خیال سر یہی ہے۔ زیغم، یہ جو دوست آپ نے کہا جو غلط روش پر ڈال دینے والا ہے، وہ پھر دوست تو نہ ہوا؟ جی سر بے شک وہ دوست نہ ہوا، بس وہ میرے منہ سے نکل گیا، ہاں کیونکہ دوست تو ہے ہی وہ نہیں، جی جو آپ میں پازیٹیو چینج لائے۔ اصل تو دوستی کا معیار ہی یہ ہے کہ جو آپ کو ایک اچھی راہ کے اوپر گامزن کرے۔ نہیں، وہ آپ کی بات اس لحاظ سے سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ہم ایکچولی کہتے تو انہیں دوست ہی ہیں سارے، یعنی دوست ہی سمجھ کر ان کو زندگی میں شامل کیے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ حواری ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی اچھی عادتوں کو پروان چڑھانے میں ساتھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ پر اپنا سایہ جو ڈال رہے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو بھی وہ اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ اس میں ان کی بدنیتی نہیں ہوتی، شاید ان کی سمجھ ہی اتنی ہوتی ہے، ان کو وہ لیبل ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ایسی غلط کاریوں میں پڑ چکے ہوتے ہیں کہ جس سے نکلنا ان کے بس میں نہیں ہوتا، اور وہ پھر چاہتے ہیں کہ ہم جو ڈوبیں گے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو وہ اپنے جیسا پھر کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اگر تو کسی کو مدد دے سکیں، شعور دے سکیں، اویئرنیس، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کے سانچے میں ڈھل جائیں گے تو پھر آپ بھی اسی جیسے ہو جائیں گے۔ سر بے شک آپ نے بالکل صحیح کہا، اور سر وہ ہے نا، کسی نے کہا ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ تو یہ جو حواری ہوتے ہیں یہ نادان ہوتے ہیں، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ان کے بیٹھک میں بیٹھتے ہیں ان کو اپنا رنگ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے، اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی نہ کبھی آپ بھی اسموکنگ کی دلدل میں پڑ جائیں گے۔
آپ ایسے ہوں جو اسموکنگ کے خلاف ہوں، اسموکنگ روکتے ہوں، بہت ہی ریلیجیس ہوں، لیکن آہستہ آہستہ اسی طرح جو معاشرے میں ڈرگز بھی پھیل رہی ہیں، ڈرگز کی طرف بھی لوگ اسی طرح آ رہے ہیں، حواریوں کے آتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ اس طرف. تو یہ انسان کو بڑا سلیکٹڈ ہونا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر، اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے ریلیجن کے ساتھ بھی انکلائنڈ رہے. اور میں کہوں گا کہ خاص طور پر جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اس کے لیے میں نے بہت سے ادارے جو ہیں دیکھے ہیں، اور بہت سے میرے جاننے والے ہیں جو اداروں کے ہیڈز ہیں، لیکن سر ولنگ ویز جیسا میں نے کوئی ادارہ نہیں دیکھا. اور یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، کیونکہ جب بھی مجھے بھی ایون کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہو، جس طرح اگر بچوں کی اپ برنگنگ میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی فیملی کا ایشو ہو، کوئی بائی پولر ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ ایشو ہو، کیونکہ مجھے بائی پولر ڈس آرڈر ہے انفارچونیٹلی، تو اس کی مینجمنٹ کے لیے میں جب بھی ولنگ ویز آیا ہوں انہوں نے مجھے ہیلپ دی ہے، اور ایک بہت جو ہے تازگی کا احساس ہوتا ہے. اور خاص طور پر آپ مس شمائلہ، ندیم نور صاحب، ڈاکٹر صداقت، کس کا نام لیں، جس کا بھی نام لیں، وہ اپنے اندر ایک نئی دنیا ہے ان کے اندر. جہارا کا بھی نام لیں. جی مس جہارا جی، وہ تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہوتی ہیں، اور جیسی ان کی پوسٹ ہوتی ہیں جو انسان مایوس ہوتا ہے وہ بھی ان کی پوسٹ دیکھ کر جو ہے ایک امید کی کرن آ جاتی ہے ان کی پوسٹ دیکھ کے، کیونکہ وہ بس اب دعا کریں کہ ڈاکٹر صاحب نہ یہ شو دیکھ رہے ہوں. وہ میں بھی کل ان کی پوسٹ دیکھ کے میرے بھی اندر بہت یعنی ایک امید اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وسیم صاحب کہ آپ کس اسٹیٹ آف مائنڈ سے لکھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھنے والا کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا رہا ایسا ہی نا، تو آپ لوگوں کو آزماتی رہتی ہیں. میں آزماتی رہتی ہوں. تو اچھا زیغم صاحب نے جو ابھی ایک بات کی چھوٹی سی، اگر مجھے اجازت دیں زیغم صاحب، تو آپ نے بڑی خوبصورت بات چیت کی، اور ایسے تھا جیسے آپ موتی پر ہو رہے ہیں نا، مگر اس میں بڑے دھیان سے سن رہی تھی، تو بات کے دوران ایک آپ نے لفظ بولا، انفارچونیٹلی مجھے بائی پولر ڈس آرڈر ہے. ٹھیک، تو ایسا خیال کیوں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ دس از ویری انفارچونیٹ فار یو، جبکہ آپ نے مینجمنٹ کی بات کی، جبکہ آپ نے بتایا کہ یو آر اٹیچڈ وتھ سچ اے ونڈرفل پیپل، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب نہ صرف آپ اپنی بیماری بلکہ اپنے بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ اور باقی معاملات میں بھی اپنی رائے کا اظہار کھل کے کرتے ہیں. آپ مجھے پتہ ہے یو آر ویری کمپیٹنٹ، آپ نے اپنی شاعری، بہت ساری چیزیں، اکثر آپ آ کے گروپس میں بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سوچ ابھی تک پھر کیوں نہیں بدل پائے آپ کے اٹ از ویری انفارچونیٹ ٹو ہیونگ اینی سائیکولوجیکل ایشو؟ میڈم دیکھیں، اب اس میں میرا کوئی عمل دخل تو نہیں تھا نا اس سائیکولوجیکل ایشو پہ، اور کیونکہ اس سائیکولوجیکل ایشو کی وجہ سے جو پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں یا پڑی ہیں، تو ان میزریز کو جب میں یاد کرتا ہوں، جس طرح ولنگ ویز کہتا ہے کہ اپنا انٹرونشن ڈیٹا پڑھنا چاہیے، تو جو پرابلمز اس بائی پولر ڈس آرڈر کی وجہ سے مجھے یا میری فیملی کو فیس کرنا پڑی ہیں، تو دس از ون آف دا ریزن کہ میں کہتا ہوں کہ آئی ایم انفارچونیٹ ٹو ہیو دیٹ واز سو انفارچونیٹ، ایکچولی دیٹ واز سو انفارچونیٹ ان نوئنگلی جو آپ نے فیس کیا، بٹ دس از ریئلی ویری فارچونیٹ کہ یو آر ناؤ ان آرڈر اینڈ یو آر انجوائنگ یور لائف. یہ ایسا نہیں ہے کیا؟ جی میڈم، الحمدللہ I am enjoying my life and day by day I am recovering from this illness and by the help of medications as well as the counseling جو میں اکثر آتا ہوں اور گروپس میں فیضیاب ہوتا ہوں، اسپیشلی ڈاکٹر صداقت صاحب کے گروپ سے جو ہے. تو میں تو کہوں گا کہ انسان کو یہی کرنا چاہیے کہ اپنی بیماری کو بھی سمجھے، کوئی بھی النس ہو، چاہے شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں پڑھے اور پریکاشنز پہ عمل کرے. کوئی بھی بیماری ہو، آہستہ آہستہ انسان اوور کم کر لیتا ہے، یا اس کے ساتھ بہتر طور پہ جینا جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ انفارچونیٹ وہ ہے جس کے لیے ادراک نہیں، شعور نہیں، اور وہ فارچونیٹ ہے کہ جس میں کہ آپ نے پہچان لیا کہ آپ کے ساتھ یہ، کیونکہ جیسے ہی آپ نے پہچانا تو آپ نے مسئلے کے حل کے لیے جد و جہد کرنا شروع کر دی. مثال کے طور پہ ابھی ہم جب سید زیغم عباس شاہ سے بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں، میرے سوالات میں سے یہ سوال نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی لائف کی مینجمنٹ کی اس جرنی میں یہ زبردست منزل پا رکھی ہے کہ انہوں نے خود سے اس بارے میں بات کرنا شروع کی. اچھا، یہ ہے فارچونیٹ، اور یہ جو فارچونیٹلی ہی کسی کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنے، کیونکہ جس کو یہ نصیب ہوا کہ وہ اپنے مسئلے کو پہچان پایا، ایکچولی وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی
जिद्दोजहद में सरगर्दा हो गया। एक्चुअली हाँ, दिस इज़ द बेसिक पॉइंट कि अभी ये जो इतना आप शेयर कर पा रही हैं, इवन कि इतना ही बताना कि ये मेरा डायग्नोसिस है, इट्स नॉट इजी, मगर ये जो जर्नी यहाँ तक पहुँचने के लिए दिस इज़ रियली इट्स वेरी फॉर्चुनेट एक्चुअली। तो हम, मेरा ख्याल है कि अब आपकी खुशकिस्मती पे बातचीत करेंगे जब दोबारा कॉल में आपको शामिल करेंगे हम। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है ज़ैगम अब्बास साहब कि आपने इतनी खूबसूरत बातें करके, मेरा ख्याल है ये जो बातें आपकी सुन के बहुत मुमकिन है कि किसी और के अंदर ये हौसला हिम्मत पैदा हो जाए कि मैं भी अपने मसले की बात करूं, वो जो मसला दबाए बैठे हैं। जी सर, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और आपने जो है मुझे मौका दिया कि मैं कुछ कह सकूं। सर, मैं सिर्फ एक शेर जो है पढ़ना चाहूंगा जो किसी शायर का है। वो कहता है कि अपनी ही जात का इंसान को इरफान नहीं, खाक पर खाक थी औकात से आगे ना बढ़ी। कि इंसान को अपनी ही जात का इरफान ही नहीं है। अगर हमें इरफान हो जाए कि हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह किसी ने कहा इफ यू कैन थिंक ऑफ इट यू कैन डू इट, तो इंसान बस सोच ले, ठान ले, प्लानिंग करे और इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मैं आपने इतने किसी शायर के ख्यालात को पेश किया, तो मैं भी चाहूँगा कि एक शायर के ख्यालात आपके सामने पेश करूँ। आपने और जहाँ आरा ने शायर का नाम बताना है। जी ठीक है सर, कोशिश करेंगे। नहीं, ये एक चैलेंज है मेरी तरफ से। या आप या जहाँ आरा दोनों में से कोई उस शायर का नाम जरूर बताएंगे जिनका शेर मैं पढ़ने लगा हूँ, और शेर उसी मफहूम का है जिसकी बात आपने की है। शेर अर्ज किया है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। वाह वाह वाह, ये तो खुद ही इलामा इकबाल का जो खुद ही दोनों ने जवाब बिल्कुल सही दिया, बस उसमें जब उन्होंने गालिबन कहा तो उससे गालिब की तरफ भी इशारा मिलता है लेकिन है ही इलामा इकबाल का। तो खुद ही पे उन्होंने ही बहुत शुक्रिया ज़ैगम अब्बास साहब का, शिरकत की, अच्छे ख्यालात साझे किए और मोटिवेट किया तमाम नाज़रीन को। बड़ी मेहरबानी, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।